अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू इल्मी बातनी की कितनी मनाजिल हैं, इस बारे में जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू आपके साथ शेयर कर रहे थे। और शाह साहब फरमाते हैं कि इल्मी बातनी की कितनी मनाजिल हैं जी। चलिए आज हम आपको ये भी बता देते हैं, जिनमें से अब तक हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं जी 13 मंजिलें, और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं मंजिल। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि 19 मंजिलें हैं इल्म बातिनी की। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस एपिसोड्स नहीं सुनी और आप जानना चाहते हैं जो 13 मनाजिल हैं उनके बारे में भी, तो जनाब आप अब तक के प्रीवियस एपिसोड्स सुन लीजिए। आज हम बात करेंगे 14वीं मंजिल के बारे में। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं अपनी किताब फ़कीर रंग के पेज 125, 126 एंड 127 पर कि इल्मे बातिनी की 14वीं मंजिल कुतुबुल अफ्ताब की है। ये वो मकाम है जहाँ हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब थे। एक रिवायत के मुताबिक उनके दाएं बाजू का अगला हिस्सा झुलसा हुआ था। वजह ये थी कि उनके हम असर कुतुब जो सैयद थे और बेहद हुस्न जमाल के मालिक थे, उनका मकाम नशिस्त पिशावर था। जब हज़रत बख्तियार काकी साहब पिशावर तशरीफ़ ले गए तो उन कुतुब ने अपने इलाके की हुदूद शुरू होते ही कुतुबुल अख्ताब का इस्तकबाल आग से किया। तब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना बाजू आग में डालकर उसे ठंडा कर दिया। इस वाक़े की सदाकत उस वक्त हो गई जब 1985 में पेशावर में मौजूद उन खूबसूरत और हसीन कुतुब से मेरी मुलाकात हुई। जनाब ये सैयद सरफराज अहमद शाह साहब अब फरमा रहे हैं कि वो जो पेशावर में कुतुब थे और हम असर थे जनाब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब के, और जिन्होंने इस्तकबाल किया था आग से, और जनाब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब ने उस आग में अपना बाजू डालकर उस आग को ठंडा कर दिया था, और इसी वजह से उनका दायां बाजू का अगला हिस्सा झुलसा हुआ था। तो जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि 1985 में जब वो पेशावर गए तो उन खूबसूरत और हसीन कुतुब से सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की मुलाकात हुई। तो शाह साहब फरमाते हैं कि उनका हुस्न जमाल वाकई बेमिसाल है, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो अपनी राजधानी के बारे में बहुत हसास हैं और वाकई आग से इस्तकबाल करते हैं। क्या बात है जनाब। अब इल्म वालों की बातें इल्म वाले ही जानते हैं, ये भी अपना अंदाज़ होगा ना उनका इस्तकबाल करने का। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि जब कोई शख्स कुतुब की मंजिल पर आता है तो वो दर्जा व दर्जा सीढ़ी ऊपर चढ़ता जाता है, हत्ता कि कुतुबुल अख्ताब की मंजिल तक जा पहुंचता है। कुतुबुल अख्ताब की मंजिल से पहले कुतुब अब्दाल, कुतुबुल इरशाद, कुतुब मसला ऐन का दर्जा है। इसके अलावा एक दर्जा कुतुबुल मदार का है जो खासा सीनियर है। कुतुबुल आलम, कुतुबुल औतार और कुतुबुल कलंदर का दर्जा भी कुतुबुल अख्ताब की मंजिल का संग मील है। इसी तरह इसमें एक दर्जा कुतुब शाह का है। ये लोग एक वक्त में 13 मकामात पर पाए जाते हैं। दौरान हज कसरत से बिलखुसूस खाना काबा में, मस्जिदुल हराम और बिलअमूम पूरी ज़मीन पर फैले होते हैं। हजर अस्वद पर इनमें से कोई ना कोई ज़रूर मौजूद रहता है, इसलिए यहाँ खाना काबा का जिक्र किया गया है।
ویری انٹرسٹنگ میرے اچھے سامعین، ہے نا؟ کبھی جب آپ وہاں جاتے ہیں تو محسوس کیجیے گا کہ یہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یقیناً محسوس تو ہوتا ہے، لیکن اب کیٹیگوریکلی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے. اور جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حجر اسود پہ بھی ان میں سے کسی نہ کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے. علم باطنی کی 15ویں منزل پر جو آدمی فائز ہوگا وہ نگران اعلیٰ کہلائے گا. نگران اعلیٰ ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. علم باطنی کی 16ویں منزل امام کی ہے. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منزلیں زیادہ اور درجات کم کیوں ہیں. امام طریقت کے سلسلوں کے والی اور نگران ہوتے ہیں. جی، امام، چونکہ ہم علم باطنی کی 16ویں منزل کی بات کر رہے ہیں جو امام کی ہے، تو جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو امام ہیں وہ طریقت کے سلسلوں کے والی اور نگران ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں ان کی تعداد صرف 4 ہوتی ہے. یہ اپنا وقت پورا کر کے بدلتے رہتے ہیں. جب ایک امام دنیا سے چلا جاتا ہے تو نیا امام اس کی جگہ لے لیتا ہے. علم باطنی کی 17ویں منزل بھی امام ہی کی منزل ہے، لیکن یہ 12 امام وہ ہیں جن میں سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. ان دونوں کا مقام بے حد بلند ہے. وہ سلسلہ منقطع ہو چکا، اب ان دونوں جیسا مقام کوئی نہیں پا سکتا. 18ویں منزل جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے. یہ منزل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب اور کنیت کی نسبت سے باب علم اور باب ابو تراب کہلاتی ہے. علم باطنی کی 19ویں اور آخری منزل جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کاؤنسل کو چیئر کرتے ہیں جہاں طریقت کے تمام معاملات کے حتمی فیصلے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. میرے محترم سامعین، کیا خوبصورت انفارمیشن ہے. کیا کمال گفتگو ہے. 17ویں منزل رپیٹ کر دیتی ہوں، امام کی ہے، اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے اور ان جیسا مقام کوئی نہیں پا سکا. 18ویں منزل پہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، اور علم باطنی کی 19ویں منزل اور آخری جو منزل ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کاؤنسل کو چیئر کرتے ہیں جہاں طریقت کے تمام معاملات کے حتمی فیصلے ہوتے ہیں. آگے چل کر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں آخر میں کہ یہ 19 منزلیں ہیں. فقر کے درجات کچھ سلاسل میں 1 سے لے کر 10 تک ہیں، کچھ میں 1 سے لے کر 50 تک ہیں، اور کچھ میں 1 سے لے کر 100 تک ہیں. اصل میں یہ 10 ہی ہیں، کیونکہ 50 درجات والے سلسلے میں ہر درجہ 5 سٹیجز پر، اور 100 درجات والے سلسلے میں ہر درجہ 10 سٹیجز پر مشتمل ہے. یہ درجات بالکل ایسے ہی ہیں کہ سول سروس میں سیکشن آفیسر سے لے کر سیکٹری تک کے عہدے ہیں. فوج میں افسروں میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سے فیلڈ مارشل تک کے درجے ہیں. کہلاتے وہ سب افسر ہی ہیں، لیکن ان کے علم کی منزلیں مختلف ہیں. ایک ہی عہدے پر فائز آدمی مختلف منزلوں پر ہو سکتے ہیں. درجے اور منزل میں یہ فرق ہے، فقیر غوث اور قطب الاقطاب سے آگے نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی، میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں میرے محترم سامعین کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ درجے اور منزل میں یہ فرق ہے، فقیر جو ہے یہ غوث اور قطب الاقطاب سے آگے نہیں جاتا. امام کے مقام تک بہت لوگ پہنچے. ایک امام سیالکوٹ میں دفن ہے، امام ولی الحق صاحب. فائر بریگیڈ اسٹیشن کے پاس پہاڑی کی بلندی پر ان کی آخری آرام گاہ ہے. انہی کے ایک بھائی انڈیا میں دفن ہیں، امام ولی ناصر. ان کے تیسرے بھائی بھی امام کے درجے پر فائز ہیں. پچھلی 1 صدی میں امام کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ پایا. کوئی بھی ولی اللہ قطب اور غوث کے مقام سے آگے نہیں جا سکا.
اب آپ بھی اس پہ غور کیجیے گا اور میں بھی غور کروں گی، اس کو ہم ایبزارب کرنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور شاہ صاحب نے جو فرمایا کہ علم باطنی کی یہ منزلیں ہیں، انشاءاللہ اس کو یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے موضوعات کے ساتھ، نئے سوالوں اور نئے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ شاہ صاحب کی بکس میں سے کچھ بھی سننا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا، ہمیں آپ کے لیے وہ ریکارڈ کر کے بہت اچھا لگے گا۔ جیسے انڈیا سے غالباً یہ ہم سے فرمائش کی گئی تھی کہ شاہ صاحب نے علم باطنی کی جو منزلیں بیان کی ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، تو اس لیے ہم نے یہ خاص طور پہ آپ کے لیے ریکارڈ کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔